من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہی بات چل رہی ہے جی ابھی پیچھے والی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین وہ لوگ جو تدعون، دعا یدعو پکارنا، ٹھیک ہے جی، کل بھی یہ آئی تھی بات۔ یدعو وہ پکارتا ہے، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم، واو نون جمع، تم پکارتے ہو۔ اب یہ جو کو کر دیا ہم نے جن کو، ان الذین تدعون بے شک وہ لوگ جن کو، تدعون تم پکارتے۔ یہ الذین کیا ہے؟ اسم موصول، اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے کہ کس، جیسے کسی چیز کو ملانے کے لیے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو، صلہ کیا ہے؟ تدعون من دون اللہ، پورے کا پورا اس کا صلہ ہے۔ تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، من دون علاوہ اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، تدعون جن لوگوں کو تم پکارتے ہو۔ اب یہ لوگوں کا ترجمہ آپ نہ بھی کریں، وہ جن کو تم پکارتے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں کس چیز کی پوجا کی جاتی ہے جی؟ آپ کو دنیا میں پوجا جن چیزوں کی، ایک تو عیسائی کن کی پوجا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہندو کس چیز کی پوجا کرتے ہیں جی؟ بت تو انہوں نے بنائے ہوئے نا۔ ایک وہ ہیں جو بندر کی پوجا کرتے ہیں، ہنومان۔ ایک وہ ہیں کہ جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام پہ شہر آباد ہے، ناگپور، ایسے، یعنی کہ وہ سانپوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی دنیا میں لوگوں نے پوجا، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آپ ایک کھلاڑی تھا جے سوریا، سوریا مین سورج، چاند کی پوجا کرنے والے، چندرا، ستاروں کے پجاری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ستارہ پرست تھے، سورجوں کو، چاند کو، تاروں کو پوجتے تھے۔ تو
تو لوگ یہاں پہ نہ بھی لکھیں تو گزارا ہے، لیکن آیت کا اگلا حصہ بتائے گا کہ یہ نہیں، یہ لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ہی آیت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ کیا ہیں جی؟ عباد۔ عباد کس کی جمع ہے جی؟ عبد کی جمع ہے، عبدن کی جگہ عباد۔ عبد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلام۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ قرآن میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ایک تو استعمال ہوا ہے انسان کے لیے، اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے جی؟ نہ بیٹے کے لیے لفظ غلام استعمال ہوا ہے عربی میں، عبد نہیں ہوا۔ عبد و غلام کی صورت میں، بندے کی صورت میں استعمال ہو۔ بندگی، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ بندہ بھی غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، فلاں اس کا بندہ مطلب غلام ہے۔ غلام کا جو عربی میں لفظ ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں غلام ہے۔ جب اس حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہے، تو کیا لفظ استعمال کیا؟ غلامن زکیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا میرا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو گیا اور بیوی میری بانجھ۔ تو غلام تو عربی کا لفظ لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے استعمال۔ عبد کا مطلب ایک انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے عبد کا بند، عباد، ٹھیک ہے جی، فرشتے، کیونکہ فرشتے بھی تو اللہ کے غلام ہی ہیں نا۔ غلام سے مراد کیا ہے؟ بندی۔ عبد سے مراد کیا ہے؟ غلام کا اصل کیا معنی ہے جی غلام کا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے ملازم اور ایک ہے غلام، کیا فرق ہے؟ نمبر 1، ملازم اپنی مرضی سے آپ کا کام کر رہا ہے۔ آپ نے کوئی مزدور لگا دیا جی دیوار بنا دیں، یا آپ نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے کہ گائے بھینس میری اس کا کام کرو، یا آپ کی کوئی دکان ہے اس پہ چلا رہا ہے، یا آپ کی کوئی گاڑی ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے، وہ آپ کا کام ضرور کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ غلام کی کوئی مرضی، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، کوئی مرضی ہے نہیں۔ نمبر 2، ملازم ایک وقت کے لیے ملازم ہے، صبح 8 سے لے کے شام کو 4 بجے تک ملازم ہے، آپ کا کام کر رہا ہے۔ 5 بجے آپ کو ملے گا تو وہ آپ کا ملازم ہے؟ وہ اپنی بدماشی میں جا رہا ہوگا، ہٹ جاؤ آگے سے۔ غلام کتنی دیر کے لیے ہے جی؟ 24/7، ہر وقت کا آپ کا غلام ہی ہے وہ، صبح غلام، شام غلام ہے جی، ہر ایک چیز۔ نمبر 3، ملازم پہ جو آپ کا اختیار ہے نا وہ محدود ہے، بالکل تھوڑا سا۔ اگر آپ نے ملازم رکھا ہے کو مالی تو وہ آپ کے پودے تراشے گا لیکن آپ کا کھانا نہیں بنائے گا۔ آپ نے کوئی خانسامہ رکھا ہوا ہے تو وہ کھانا بنا دے گا لیکن آپ کا واش روم صاف نہیں کرے گا۔ وہ وہی کام کرے گا کہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو ہائر کیا ہے، لیکن غلام کو ہر کام مارو، جان سے مار دو۔ جو یہ آج انگریز آپ کو بڑے اچھے اچھے نظر آتے ہیں دنیا میں، ابھی بھی اچھے تو ایسے نہیں ہیں، صرف وہ ایک چہرہ نظر آ رہا ہے ان کا۔ تو ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ یونانی شہزادے جب شکار کر کے واپس آتے تھے تو پہلے
دو غلام لائے جاتے تھے جن کے پیٹ چاک قتل کر کے ان کو مار کے پیٹ چاک کرتے اور شہزادے اپنے پاؤں ان کے پیٹ کے اندر رکھتے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو۔ یہاں تک کہ جو کونسل تھا ان کو قانون بنانا پڑا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ غلام قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ بڑا رحم کیا انہوں نے۔ اور یہاں پہ جو کچھ انہوں نے ہندوستان میں کیا وہ تو لوگوں نے اب تو ہم بھول ہی گئے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں رہتا۔ تو غلام کون ہے جی؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ کتنی دیر کا غلام ہے؟ ہمیشہ کا، صبح و شام، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 3، اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے، محدود کام نہیں کرنا، جو حکم آیا وہ کرنا۔ ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ہماری کوئی مرضی، ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں کہ مرضی آئے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ماننی ہے اور یہ باقی باتیں ہم نے نہیں ماننی۔ ہماری بھی تو کوئی مرضی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں۔ دوسرا ہم کہیں جی کہ ٹھیک ہے صبح صبح ہم اللہ کے بندے ہیں، یا مسجد کے اندر اللہ کے بندے ہیں، یا گھر کے اندر اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب ہم فلاں کام میں ہوں گے تو پھر ہم اللہ کے بندے شندے نہیں، ایسی بات نہیں۔ غلام، عبد کا مطلب غلام، جس کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے سامنے ایسے ہی پڑا ہوا۔ اللہ جب چاہے اس کو جان سے مار دے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کیوں مارا جی؟ ملازم تو پوچھ سکتا ہے، آپ نے ملازم رکھا چپیڑ لگائی ایک آپ نے اس کو، تو وہ تو آگے سے پوچھ سکتا ہے کیوں ماری جی چپیڑ۔ مستری لگاؤ کام پہ، آپ کو لگے یہ ٹھلا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو چپیڑ مار سکتے ہیں؟ آپ ایک چپیڑ ماریں گے ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں کرنڈی شنڈی مار جائے آگے سے، وہ کو آپ کا غلام تو نہیں ہے، لیکن غلام کو آپ نے گولی بھی مار دی تو اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ عرب کے اندر کیا کرتے تھے کہ ایک مہمان آتا تھا، یہ بھی تاریخ، تو اب اس کی خدمت داری کرنی ہے تو اپنے غلام کو سامنے کسی درخت کے ساتھ باندھ کے اس کو کہتے تھے اس پہ تیر مارو، نشانہ پکا کر لو، تو وہ تیر مار کے اس غلام کو قتل کر دیتے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل نے قتل کر دیا مکے کے اندر۔ کسی بندے نے اس ابو جہل سے پتہ کیا بھائی کیوں مارا؟ غلام کی حیثیت ایسے جیسے آپ کی بکری ہے، آپ چاہے تو گھر میں باندھ لیں، چاہے تو باہر باندھ لیں، چاہے تو پانی ڈالیں، چاہے تو پانی نہ ڈالیں، چاہے تو کھانا کھلائیں اس کو، چارہ ڈالیں، چارہ نہ ڈالیں، بیچ دیں، ذبح کر کے کھا جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ غلام ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کسی کا جوان بیٹا مار دے، رو دو کہ کیا کرنا جی؟ کوئی اختیار ہے؟ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا کرنا ہے؟ ہاں جی فلاں دن کے بعد پتہ چلا فلاں بیماری لگ گئی ہے، کیا کر سکتے؟ اللہ کے بندے ہیں، کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو عباد ان کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو غلام کا مطلب سمجھ آ گیا۔ فرشتے بھی اللہ کے غلام ہیں، فرشتوں کی کوئی مرضی ہے؟ انسانوں اور جنوں کے پاس ایک اختیار اللہ نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو کلمہ پڑھ کے نبی کے پیچھے چل پڑو، چاہے نہ پڑھو، لیکن باقی کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عباد بندے ہیں، بندے ہیں کون؟ تدعونا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا بھی کوئی اللہ کے سامنے کوئی اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر میں چاہوں تو حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کو پکڑ کے قتل کر دوں، کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ بات ہی ختم۔ یہ بندے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ بندے کیسے ہیں؟ آپ پتہ چلے گا کہ نہیں یہ بندے کیسے ہیں جی؟ امثال
کم. امثال کس چیز کو کہتے ہیں؟ مثل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے. کم تمہاری طرح یا تم جیسے. یہاں جیسے سے مراد کیا ہے؟ جیسے اللہ کے غلام تم ہو نا، کوئی اختیار نہیں، 24 گھنٹے غلام، وہ بھی اللہ کے غلام. قرآن حکیم میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے فقیر ہو. اب اچھا اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. قرآن حکیم میں ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مخاطب کیا ہے؟ اللہ نے. اور قرآن میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک اور لوگوں کا رشتہ بھی بیان ہوا ہے. وہ کون ہے جی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق قرآن میں بیان ہوا ہے جی، اور صحابہ کا جو طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن میں بیان، ہمیں کون سا اختیار کرنا ہے؟ جو اللہ نے حضور کے ساتھ کیا ہے یا جو صحابہ نے کیا ہے؟ ہاں جی، صحابہ نے کیا ہے. جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اختیار کیا ہے نا، وہ ہم نے کرنا ہے. صحابہ نے کیسا حضور کے ساتھ تعلق اختیار کیا؟ اس کی مثال سہیل بن عمر، بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ. انہوں نے اسلام قبول کیا، صلح حدیبیہ کے وقت آ گئے تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے. ادھر سے سہیل معاہدہ ہونے لگا ہے صلح حدیبیہ کا، اور اس میں ابھی لکھا نہیں گیا، ابھی زبانی طے ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں بھائی اگر کوئی بندہ مدینے سے مکے آ جائے، بھاگ کے آ جائے، ہم نے آپ کو واپس نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی مکے سے بندہ مدینے چلا گیا نا جی بھاگ کے، وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. کیسی شرط ہے یہ؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. عام سننے والے صحابہ سوچ رہے ہیں جی اچھا مدینے سے بندہ مکے چلا گیا تو انہوں نے واپس نہیں دینا، اور اگر کوئی مکے سے بندہ مدینے آ گیا تو یہ واپس لے کے چلے جائیں گے، ہم تو نیچے چلے گئے. ابھی یہ شرط طے ہو رہی ہے، یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا، شرطیں لکھی نہیں گئیں، ابھی لکھائی میں نہیں آئی، لیکن زبانی کلامی طے ہو گئی. ابھی بات ہو رہی تھی، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اس سال عمرہ کرنا ہے، اب حضور فرما رہے نہیں اگلے سال کرنا ہے. یہ شرط ایسے ہے، حضور کہتے ہیں جی ایسے ہی ہے. یہ شرط ایسے کر لیں، ہاں جی ایسے ہی کر لیں. شرطیں آپ مان رہے ہیں ان کی، ہم تو کہیں نیچے چلے گئے. صحابہ سوچ رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ آج لوگوں نے پڑھنا ہی نہیں کسی نے. تو جوں ہی کوئی ایسی بات آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام آدمی کے ذہن تک نہیں پہنچتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے، بھائی کچھ سمجھائیں آپ کیا ہو رہا ہے ایسے. تو یہ لمبا ہو جائے گا معاملہ. پھر صحابہ ابو بکر کے پاس گئے. اب اس میں ایک شرط کیا رکھی کہ اگر کوئی بندہ آ گیا تو وہ واپس کرنا پڑے گا مکے والا. اتنی دیر میں او سہیل بن عمر جو لکھ رہے تھے معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہی کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا مسلمانوں دیکھو انہوں نے مجھے اسلام کی وجہ سے کتنا تشدد کیا ہے، روز مارتے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، مجھے ان سے چھڑاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ اسے واپس کر دو. اس نے کہا مجھے دوبارہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اللہ تمہارے لیے ایک بہتر رستہ نکالے گا، اس سے بہتر راہ تمہارے لیے اللہ نکال دے گا. وہ بہتر رستہ کیا نکلا جی؟ انہوں نے جب وہاں سے وہ واپس گئے نا، دو بندے کافروں کے ساتھ مشرکین مکہ کے لگائے، چلو بھائی اس کو واپس مکہ لے جاؤ. آدھے رستے میں انہوں نے ان دونوں کو قتل کر کے خود ایک رستے میں کوئی جیسے جنگل شنگل ہوتا ہے نا اس میں گھس گئے.
اب جو بھی مکے سے مسلمان ہوتا نا وہ مدینے تو نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ شرط ہے، تو وہ جنگل میں چلا جاتا۔ تو جو مکے والا آتا اسے مارتے۔ آخر مکے والوں نے ہاتھ جوڑے، جی وہ شرط ہم خود ہی چھوڑتے ہیں، لے جائیں بندے مدینے۔ لیکن جو بات ہے وہ سہیل بن عمرو جب آئے تو وہ واپس جا کے انہوں نے جو نقشہ کھینچا، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے۔ کیا نقشہ کھینچا جی؟ انہوں نے کہا دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں بڑے بڑے دور گیا ہوں، کسی بادشاہ کے درباریوں کو ماننے والوں کو ایسا نہیں دیکھا جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا۔ آپ وضو کرتے ہیں تو زمین پہ پانی نہیں گرنے دیتے، آپ ایک بندے کو حکم کرتے ہیں اور 50 بندہ کام کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلتا نہیں کہ ادائیگی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضور کے نہیں دیکھتے۔ اللہ بندہ دیکھ لیں نکلے ایسے۔ لیکن یہ تو ہمارا حضور کے ساتھ تعلق ہے، ادب کا، احترام کا، اتباع کا، اطاعت کا۔ یہ نہیں ہے تو ساری جھوٹے دعوے ہیں۔ ایک بندہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مخالفت، آج کل تو آپ دیکھیں جی ہر روز ختم نبوت کا کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے وہ مبارک ثانی کیس کے اندر ختم نبوت کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی اور اپنے آپ کو وہ ثابت کر رہے ہیں، یعنی منافقت کا پلندہ ہے یہ فیصلہ۔ اگر آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ شروع کہاں سے کیا؟ قادیانی کافر ہے، آغاز یہاں سے کیا، قرآن کی آیت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ختم نبوت پہ نقل کی، یہاں سے شروع کیا۔ آگے جا کے ان کو عام غیر مسلم بنا دیا۔ عام غیر مسلموں کو، عیسائی ہیں تو عیسائیوں کو گرجا بنانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہے جی۔ کوئی ہندو ہے تو وہ مندر اپنے گھر میں پوجا کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بتوں کے سامنے یہ آپ جائیں گے تو مندر یہاں پہ بھی ہیں، سندھ میں بھی ہوں گے مندر، ہندو بھی رہتے ہیں وہاں پہ تو لیکن قادیانی عام غیر مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہیں اور ہمارا نام استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو وہی شکل دکھاتے ہیں جو ہماری شکل ہے، کافر نہیں کہا ان کو۔ تو اور دوسری بات، گھر کے اندر عبادت کرنے کی، یعنی ان کو پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے قرآن کی تشریح کر کے پیش کر دی اپنی طرف سے، اور اس پہ 6 مہینے سزا جی، جیسے کو عام کتاب کر رہے ہیں۔ تو انتہائی غیر اسلامی، غیر شرعی فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 5-6 اپنی آیتیں، منافقت کا پلندہ ہے۔ الحمدللہ اس ملک کے علماء نے اس فیصلے کو بالکل ٹھکرا دیا۔ کسی نے بھی میرے تو خیال سے بہت بڑا ہی کوئی بکاؤ مال ہو جو اس نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو، ویسے نہیں۔ تو ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جیسے کرتے تھے ویسا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا ہے؟ میرے بندے، عبدہ و رسولہ۔ لیکن وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے نا جی۔ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں سمجھنا جیسے ہم ہیں، وہ تو معاملہ اور ہے۔ اچھا، یہ جو بندے ہیں کیسے ہیں جی؟ جیسے تم ہو، ان لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، ہاں مدد مانگنا ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت، مثلا کسی کو بخار ہے دوائی کے لیے، کسی کو پیاس لگی ہے پانی کے لیے، بھوک لگی ہے کھانے کے لیے، آپ گھر میں بچوں کو آوازیں دیتے ہو، دے دو بوٹ، دے دو کپڑے، پکڑا دو تولیہ دے، ضرورت کے وقت کسی کو آواز دینی۔ اب اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے اسباب کی شکل، بندہ موجود ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جی ایسے کریں، یہ قرآن پکڑا دیں، تو آپ نے پکڑا دیا۔ ایک ہے بندہ موجود ہی نہیں ہے، میں یہاں سے آپ سے کہتا ہوں جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے مرزا ذوالفقار صاحب ذرا پکڑائیں، آپ کہیں گے کہاں جی مرزا ذوالفقار صاحب تو نہیں یہاں پہ، کہاں سے پکڑائیں؟ بات ختم ہو گئی۔ تو پکارنا کس کو ہے جی؟ اللہ تعالیٰ، اللہ جس کو مرضی کہہ دے، اللہ جسے، آپ 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اپنی مثال ذاتی دیتا ہوں، پیسے ضرورت پڑ گئے ایک دفعہ، تو میری نظر آپ جب آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے نا تو فٹافٹ 5-6 چہرے سامنے آتے ہیں کہ ان میں یہ بندہ کام آ سکتا ہے۔ خون ضرورت پڑ جائے 1 بوتل،
تو بندہ سوچتا ہے کس سے کہیں جی خون کے لیے، تو کوئی 2-4 شکلیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے کوئی بندہ دے دے گا خون. تو بجائے یہ کہ میں آپ سے کہوں جی خون دے دو، اللہ سے کہوں اللہ نے آپ کو بھیج دینا ہے میری طرف کہ خون دے دو. دل آپ کا کون پھیرے گا؟ اللہ ہی پھیرے گا. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دوں. ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں، بیٹے تھے ان کو فوت ہو گئے. وہ چھوٹا بیٹا تھا، تقریباً کوئی 14 سال کا. تو اس کو نا وہ ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، تو ہر روز خون لگتا تھا اسے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی خون کی بوتل نہیں. دوستوں نے دے دیا نا خون، تلک جاننے والے بھی خون دے گئے، اب خون ہے ہی نہیں، کہاں سے خون لا کے دیں. تو کہتا ہے صبح بیٹھا ہوں، اتنی دیر میں ایک بندہ آیا تو اس نے آگے کہا جی یہ آپ کے بیٹے کو خون چاہیے. جی میں دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا سامنے سے، جب بالکل اسپتال کے تھوڑا پیچھے تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہر چوتھے مہینے، تیسرے چوتھے کے بعد میں خون دیتا ہوں. اب تو وقت گزر گیا، نہیں دیا، تو چلو یہیں اسی اسپتال میں جا کے دے آتے ہیں. تو اندر داخل ہوا تو اس سے پتہ کیا، جو وہ ریسیپشن پہ نرس وغیرہ تھی، ہاں جی میں خون دینا چاہتا ہوں. نے کہا وہ بچہ سامنے اس کو خون لگتا ہے. تو آگے اس نے کہا جی میں خون دینا دے دوں. تو اب اس بندے کو کون لے کے آیا یہاں پہ؟ اللہ ہی لے کے. اور اللہ تعالیٰ صرف دیتا نہیں ہے، اور بھی بہت سی آنے والی مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے. بندے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنی مصیبتیں ایک دن میں جو آنے والی تھی آگے اللہ تعالیٰ نے روک لی، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے. باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صالح لوگ ہیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. باقی آپ ان کو اللہ سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے. اگر ان کو خدا سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. وہ بندے ہیں آپ جیسے ہی. آپ جیسے سے مراد کیا ہے جی؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فاعل ہے، باقی تو ہم جیسے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے مجھ جیسا؟ میں تو رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، کھانا اللہ کے پاس کھاتا ہوں، پیتا ہوں اللہ کے پاس. ہم تو نہیں سمجھ سکتے یہ معاملہ، لیکن اللہ کے سامنے سارے کے سارے ہم کیا ہیں؟ فاعل اللہ ہے. یاد رکھیے گا، اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود فاعل کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے لیے پتھر کھائے، بیٹا سامنے آنکھوں کے ڈوب گیا. بچانا چاہتے تھے کہ نہیں بچانا چاہتے تھے؟ بچانا. لیکن اس کو بچانے والا فاعل کون ہے؟ اللہ نے نہیں بچانا. اچھا ایک اس میں بات رہ جائے گی کہ اللہ جو فاعل ہے نا جی، وہ اپنے بندوں کے لیے، اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا صالح بندہ ہے، یا اللہ کو جو بندہ پسند ہے، اس کے لیے اللہ سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ سکتا ہے. آپ کسی ایک بندے کا دل کسی ایسے بندے کا دکھا دیں، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیں، یا کسی کے ساتھ گستاخی کر دیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پوری زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں. لہذا توحید اپنی جگہ ہے اور گستاخی یہ ایک اور چیز. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم بس. یہ کیا تھا؟ ادعو. ہم، اور یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ پیچھے کچھ نہ ہو تو پھر بول پڑتا ہے، ورنہ نہیں بولتا. فدعو ہو گیا. دعا یدعو، وہ پکارتا ہے. تدعونا اوپر لفظ آیا ہے، تم سب پکارتے ہو. اب اس سے کیا بنانا ہے؟ فعل امر بنانا ہے. تم سب پکارو تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع بھی گئی، نون بھی گیا. کیا بچ گیا جی؟ یہ بچ گیا تھا. اب اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگایا اور اس پہ پیش لگانی تھی ویسے اس پیش کی وجہ سے، لیکن یہ فا پہ زبر آ گئی تو یہ اس فا کے ساتھ دال بول پڑا، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں رہی. تو فدعو، پس تم سب پکارو. ہم، ان کو. کن کو جی؟ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ان کو
پکارو تو کیا ہوگا؟ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِیبُوا، یہ لام آ گیا، اس کا مطلب ویسے لازم بھی کئی دفعہ فرض بھی آ جاتا ہے، جیسے فَلْيُؤْمِنُوا، پس لازم چاہیے کہ وہ، یا جیسے رمضان کے لیے آ گیا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، پس لازم ہے اس پہ کہ وہ روزے رکھے، لیکن عام طور پہ چاہیے کہ معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ شوڈ کا معنی کیا جی؟ ہی شوڈ، آئی شوڈ ڈرنک، کیا مطلب ہے؟ ضرور نہیں پینا چاہیے، مجھے پانی پینا چاہیے نا پانی، یعنی فلاں آدمی اب پیاسا ہے، اب اس کو پانی پینا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کو ہی شوڈ ٹیک میڈیکیشن، اس کو دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ بس چاہیے، تم ان کو پکارو، فل، یہ کا مطلب است، جیبو، اور واو الف۔ واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع۔ اصل میں تو نون تھا نا، نون، یستجیبون تھا، استجابہ یستجیبو، جواب دینا، استجابہ یستجیب، یستجیبو کا مطلب ہے وہ جواب دیتا، یستجیبون وہ جواب دیتے ہیں، زیادہ ہو گیا نا، ہیں جی؟ تو یہ جواب امر ہے، یہ ہے فَادْعُوهُمْ، پس ان کو پکارو، امر، اور یہ فا کے ساتھ کیا آ گیا؟ جواب امر، اس امر کا جواب ہے، اس وجہ سے یستجیبون، نون جو تھا، کیونکہ امر میں نون ہے نہیں ہے، جواب امر سے بھی نون اڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا کیا تھا؟ یستجیبون، نون اڑ گیا جواب امر ہونے کی وجہ سے، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، وہ سب جواب دیں، تم سب ان کو پکارو، تو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہو، چاہیے تو یہ کہ وہ اس کا جواب دیں۔ جواب دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم تو آگے سے آواز آئے وعلیکم السلام، یہ مطلب اس طرح تو آپ اللہ کو آواز دیں السلام علیکم تو اللہ وعلیکم السلام کہے گا؟ جواب دینے کا مطلب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دے، سن لے، کر دے، یعنی کہ استجاب کا مطلب، اصل مطلب ہے اس کا قبول کر لے، ٹھیک ہے جی، وہ قبول کریں، دعا جیسے دعا قبول نہیں کرتے، وہ دعا کو قبول کر لیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، یہ ترجمہ والا قرآن ہے، کیا لکھا ہوا اس پہ؟ قبول، ہاں جی۔ تو استجابہ کا، یستجیبو کا مطلب ہے دعا کو قبول کر لینا، تو فَادْعُوهُمْ تم اس کو، ان سب کو پکارو، تو چاہیے تو یہ کہ وہ دعا کو قبول کر لیں، لکم تمہارے لیے، یعنی تم نے جو دعا مانگی ہے وہ تمہارے لیے قبول کر لیں، ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم تم ہو، کانا تھا، ٹھیک ہے میں بھی آ جاتا ہوں، ان کے ساتھ آ گیا، کنتم
کانا کانا کانو کانت، آگے پھر کنتا کنتما کنتم، تم سب یعنی مذکر، ان کنتم اگر تم ہو صادقین، صادقن اور اینا، اینا کس چیز کی؟ جمع کی علامت ہے۔ صادقن کس کو کہتے ہیں؟ سچا، اور جمع ہو گیا تو سچے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو، لیکن اللہ کو چھوڑ کے پھر اللہ کو کہو کہ نکل جاؤ درمیان سے۔ تو اللہ نے اگر نہ سنی تو پھر کسی نے بھی نہیں سنی، نہ کسی نے جواب دینا۔ اب ہندو ہیں، وہ جاتے ہیں مندروں پہ، وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کام ان کا کون کرتا ہے؟ ان کو ہندوؤں کو اولاد کون دے رہے ہیں؟ اللہ ہی دے رہے ہیں۔ ہندوؤں کے مسئلے کون حل کر رہے ہیں؟ اللہ۔ تو اصل فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیں یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو شرک سے بچ گئے، پھر شرک نہیں کریں گے۔ فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب فعل کام کرنا اللہ نے ہے، 100%۔ کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ترلے ڈالنے والے، دعائیں مانگنے والے، کر دیں جی، اپنے عمل سے خوش کرنے والے، یہ ہزار ہو سکتے ہیں، ہزار ہو سکتے ہیں، ہزار، لیکن کام کس نے کرنا ہے؟ اگر یہ عقیدہ موجود ہے تو انشاءاللہ شرک نہیں ہو سکتا، اگر فاعل اللہ کو سمجھتے ہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔